بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کیسے خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائص کے بارے میں پڑھیں گے۔ فضائل یعنی شان وغیرہ، اور خصائص یعنی جو آپ کی خصوصیت تھی۔ تو کہتے ہیں تمام انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی سب سے بلند مقام والے انبیاء کرام کے اندر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ویسے پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقرب بندے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں جو سب سے بلند مقام والے ہیں، بلند مرتبے والے ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث میں آپ کی بے شمار فضائل و خصائص بیان ہوئے ہیں، آئیں ان میں سے چند ملاحظہ کیجیے۔ دیگر انبیاء کرام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے، آپ تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات یعنی بے جان اشیاء سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان پر آپ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر آپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ آپ فرشتوں، انسانوں، جنات، حوروں، غلمان، حیوانات و جمادات، غرض تمام جہان کے لیے رحمت ہیں، مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ کریم نے سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا۔ آپ کے زمانہ میں یا بعد میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے، وہ کافر ہے۔ آپ تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں۔ اوروں کو فردن فردن یعنی ایک ایک کر کے جو کمالات عطا ہوئے، آپ میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ ان کے علاوہ آپ کو وہ کمالات بھی ملیں جن میں کسی کا حق نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے صدقے، حضور کے در سے ملا اور آپ کے ہاتھوں سے ملا۔ آپ کے خصائص میں سے معراج ہے، جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ عرش سے اوپر رات کے تھوڑے سے حصے میں جسمانی حالت میں تشریف لے گئے، وہاں وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی انسان و فرشتے کو بھی نہ حاصل ہوا ہے نہ نہ ہوگا۔ جمال الہی سر کی آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک آپ کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، جبکہ اللہ پاک کی اطاعت سرکار کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور آپ اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے اور دستور نماز میں ہے، اسی سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ آپ کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ آپ اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب آپ کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، ڈوبا سورج پلٹا دینا،
لکڑیوں کو بلب کی مانند روشن کر دینا، لعاب دہن یعنی مبارک تھوک سے کھارے کنوں کو میٹھا کر دینا، دور دراز کے افراد کی امداد کرنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دینا، اشارے پر بارش کا برسنا، شجر و حجر سے کلام فرمانا، تھوڑا سا کھانا اور دودھ کثیر جماعت کے لیے پورا کر دینا، درختوں کا چل کر آپ کی سلامی کے لیے آنا اور جانوروں کا انسانی بولی بولنا سمیت آپ کے کثیر معجزات ہیں۔ قرآن پاک بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کافی ہے، ماشاءاللہ۔ کو اچھی طرح سے یاد جی کیا۔ حضرت۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا پوچھنی ہو تو